أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اب اس کو پہنچائیں۔ اگر آپ یہ کام نہ کریں گے تو آپ جو ہے اللہ کے پیغام کو، جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، وہ پہنچانے والے نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافر قوم کو، ناشکری کرنے والی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بہت اہم ترین آیت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ابھارا گیا، اور اس کا تاکیدی حکم دیا گیا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آپ پر اللہ کا پیغام آئے، اللہ کا جو ہے یعنی اللہ کی کتاب اتاری جائے، جو بھی احکامات، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کسی وجہ سے بھی، لوگوں کے خوف کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے، اگر آپ نے اس کام میں جو ہے تساہل کیا یا کوئی تغافل آپ سے ہوا، تو اب اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں ہوں گے۔ اور آپ اس کی فکر نہ کریں کہ لوگوں کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا، لوگ نہیں مانتے ہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں، تو الٹا جو ہے یعنی ریاکشن میں اور رد عمل میں کیا کارروائی کریں گے، اب اس کی فکر نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبی برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانا شروع کیا، اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت کے ملنے کے بعد، تو کافروں نے، مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جس مشن کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے بہت ساری سازشیں کی، بہت ساری جو ہے کاروائیاں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مکے میں رہنا چاہتے تھے، یعنی مکے میں، مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یعنی پیدائشی آبائی شہر تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں سے نکل کر جانا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ہجرت کر کے یہاں سے چلے جائیں، تو مکے والوں نے جو ہے پوری پلاننگ کر رکھی تھی کہ آج کی رات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات ہوگی، آج ہم سب مل کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کریں گے اور ان کا قصہ ختم ہو جائے گا، سارا جو ہے ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ نے جو ہے انہی کے بیچ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ نکالا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کر 3 دن تک، 3 راتوں تک وہاں پر ٹھہرے رہے۔ مکے میں اعلان ہوا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، کافر جو ہے غار کے منہ تک پہنچ گئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو ڈر ہونے لگا کہیں یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں ہم کو دیکھ لیں، اگر اپنے قدموں پر بھی دیکھ لیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ نے وہاں پر بھی حفاظت کی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن اللہ نے دے کر بھیجا تھا، اس مشن کو پورا ہونا تھا۔ کوئی جو ہے الٹا اپنی طرف سے کوئی بات لے کر کھڑے نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مشن لے کر کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں پر بھی اللہ نے حفاظت کی۔ ایک آدمی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے جو ہے پہنچ بھی گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غار ثور سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پہنچا بھی، سراقہ بن مالک، سراقہ بن جاشم جو ہے وہاں پہنچا بھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ نے وہاں پر بھی حفاظت کی۔ بہرحال وہاں سے جو ہے مدینے میں آئے، مدینے میں آنے کے بعد جو ہے
جنگی حالات آئے، غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہاں افواہ اڑائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ساری کوششیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو ہے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ کتنی جنگیں ہوئی، جنگوں میں آپ شریک ہوئے، خود بھی جو ہے یعنی بذات خود شریک ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کر پائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ختم کر سکے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے اللہ کا یہ وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور یہ اللہ نے کر کے دکھایا۔ اگر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسی اپنی طرف سے کوئی بات لے کر کھڑے ہوتے، بہت ممکن تھا کسی بھی وقت آپ کو جو ہے ختم کر دیا جاتا، اور کتنے ایسے جھوٹے دعوے دار جو ہیں نبوت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اٹھے اور اس کے بعد بھی اٹھے، اور ان سب کا جو ہے قلعہ کما کر دیا گیا، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سچے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر کھڑے ہوئے، پورا عرب ان کی مخالفت کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا نہیں ہوا، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، تو اسی وقت جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، حجۃ الوداع کے 2-3 مہینے کے بعد، بہت چھوٹی مدت کے بعد، بہت مختصر عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اشارے دیے گئے اور بتایا گیا کہ آپ کی جانے کا وقت قریب ہے، اور اسی لیے جو ہے جب وہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پوری صورت نازل ہوئی، تو بعض صحابہ رونے لگے اس صورت کی نازل ہونے کے بعد۔ تو اس میں تو یعنی فتح کی بات ہے، نصرت کی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے فتح آئے، کامیابی اور جو ہے فتوحات ملے، تو آپ کیا کریں؟ آپ استغفار کریں، اللہ کی تسبیح پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بعض صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی قریب ہونے کا جو ہے ایک انڈیکیٹر ہے، ایک سگنل ہے۔ تو حضرت ابوبکر رونے لگے، بعض نے پوچھا یار اب کیوں روتے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہا تھا کہ دیکھو ہو سکتا ہے اگلے سال میں آپ کے ساتھ نہ رہوں، اگلے سال ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ نہ رہوں۔ بعض موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو روانہ کیا کسی مشن پر، حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا، ہو سکتا ہے تم جب واپس آؤ تو تم مجھے نہ پاؤ، یعنی یہ سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے پوری رہنمائی ہوتی تھی، کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بات بھی کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نے دکھایا۔ تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی اپنی طرف سے جھوٹی بات لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور اس پیغام کے پورے ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو ہے کوئی یعنی کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جتنی سازشیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا کے دکھایا۔ یہودیوں کے پاس ایک مرتبہ کی بات کرنے کے لیے گئے تھے، یہودیوں نے پوری سازش کی کہ اوپر سے جو ہے چٹان بہت بڑا پتھر گرا کر ختم کر دیں گے، اللہ کی طرف سے وہی آئی، آپ اٹھ جائیں، یہاں سے فوراً نکل جائیں، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پورا انتظام ہوا۔ پوری تاریخ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بہرحال واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ سے لوگوں سے آپ کی حفاظت ہم کریں گے، اور جہاں تک ہدایت ملنے کا تعلق ہے آپ اپنا کام کریں۔ اس کے بعد ہدایت کس کو ملے گی؟ جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی، جو ناشکری کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔